جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں، یہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، دلوں کے تقوی میں سے۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا کہ اللہ کے شاعر کیا ہے، اللہ کے شاعر کیا ہے۔ قرآن مجید نے قربانی کے جانوروں کو اللہ کا شاعر کہا۔ شاعر کا مطلب ہے علامات، اللہ کی نشانیاں۔ قربانی کے جانوروں کو اللہ رب العزت نے شاعر کہا ہے، اور دوسرے مقام پہ سورہ بقرہ ہے، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ دو پہاڑ ہیں، یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب صفا اور مروہ پہاڑ تو دنیا میں بے شمار ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کو ہمالیہ ہے، کیٹو ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کسی اور کو اپنی نشانیوں میں شامل نہ کیا، یہ تو ساری اللہ پاک نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اونٹ کس طرح پیدا کیا گیا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا آسمان کو نہیں دیکھا کہ کس طرح بلند کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا پہاڑوں کو نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح ان کو نصب کر دیا زمین میں۔ تو پہاڑوں کو مجموعی حیثیت سے بھی اللہ نے اپنی نشانیاں کہا، مگر دو پہاڑوں کا نام لے کر خالصتاً فرمایا وہ شاعر اللہ ہے۔ وجہ کیا تھی؟ معروف بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہاں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم لگے تھے جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں نکلی، اور اللہ رب العزت کو ان کی وہ ادا کہ وہ 7 چکر لگائے تھے ان دونوں پہاڑیوں پر، وہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے حجاج کے لیے لازم قرار دے دیا کہ وہ ان 2 پہاڑیوں پر سفر کرے، ان کے درمیان سعی کرے، دوڑے۔ آج نہ وہاں پہاڑیاں ہیں نہ پانی کی ضرورت ہے، تو پھر بھی حاجی وہاں سعی کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ کی ایک نیک بندی کی سنت کو ادا کرتے ہیں اور اللہ کے ان شاعر کی تعظیم کرتے ہیں جہاں پر اللہ کے کسی نیک بندے کا قدم لگ جائے، اگر وہ جگہ وہ مقام اگر شاعر اللہ بن جاتا ہے تو آپ تصور کریں کہ پھر اللہ کا وہ خود بندہ کیوں اللہ کے شاعر میں سے نہیں ہوگا۔ تو شاعر کیا ہوتا ہے، علامات کیا ہوتی ہے، جسے دیکھ کے آپ اصل تک پہنچ جاتے ہیں، جس کو دیکھ کر اصل چیز یاد آ جائے۔ اب دیکھیں، آپ کو کوئی دوست سفر میں جاتا ہے، آپ اسے کوئی چیز دیتے ہیں، بھائی یہ چیز لے جائیں، اور آپ جب اس کو دیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ آپ کو میری یاد آ جائے گی، یا اس کو سامنے رکھیں گے تو آپ مجھے یاد کر لیں گے۔ یا اس طرح تحفہ آپس میں لیتے دیتے ہیں، اس سے کیا ہے کہ جب بھی بندہ پھر سفر میں چلا جاتا ہے، بہت عرصہ تک وہاں رہتا ہے، اور جب کبھی اس چیز کو دیکھتا ہے، اس نشانی کو، تو کوئی اس کا دوست اسے یاد آتا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیا تمہیں سب سے بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کیا صحابہ نے، یا رسول اللہ بتائیں۔ فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، بہترین لوگ وہ ہیں کہ جنہیں جب دیکھا جائے تو اللہ یاد آئے۔ سبحان اللہ، جنہیں جب دیکھا جائے تو جن کے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، وہی تو شاعر اللہ ہے، وہی تو شاعر اللہ ہے، اللہ کی علامات ہیں، اللہ کے شاعر ہیں۔ سو ان کا ادب اور تعظیم بجا لانے سے، اور جن جن چیزوں کی نسبت ان کے ساتھ ہو جائے، ان کا ادب، ان کی تعظیم، تکریم اور توقیر بجا لانے سے انسان کے دلوں کو تقویٰ میسر آتا ہے۔ اور وہ تقویٰ ایسا ہے جب انسان کے دل میں وہ تقویٰ سما جاتا ہے تو پھر ظاہری تقویٰ ہمیشہ کے لیے پختہ بن جاتا ہے۔ اور اگر انسان کے اندر کو تقویٰ نہ سما جائے
وہ تقوی ایک حقیقت بن کے اس کے دل میں اتر نہ جائے تو وہ ظاہری جو تقوی ہے وہ اس رنگ و روغن کی مثال ہے، اس پہ بارش پڑتی رہے، موسم تبدیل ہوتا رہے تو ایک نہ ایک دن وہ رنگ و روغن اتر جاتا ہے۔ لہذا جو اندر تقوی ہے وہ کبھی اترے گا نہیں، اور وہ ادب سے آتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کی اللہ پاک نے تعریف فرمائی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو بارگاہ رسالت باب میں بیٹھتے ہیں تو اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں۔ اور ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ اللہ پاک نے فرمایا۔ اب یہ تو اللہ رب العزت نے ادب سکھایا، اللہ پاک نے اہل ایمان کو ادب سکھایا۔ اور یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے سب سے پہلے لوگ صحابہ کرام، سب سے پہلے صحابہ کرام تھے۔ جو قرآن کا حکم نازل ہوتا حضور صحابہ کو بتاتے اور صحابہ اس پر عمل شروع کر دیتے، صحابہ اس پر عمل شروع کر دیتے، اور جب صحابہ عمل کرتے تو وہ ہمارے لیے نمونہ بن جاتے۔ ہمارے لیے صحابہ کرام کیا بنتے؟ نمونہ، ماڈل بنتے۔ لہذا کائنات انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستیاں حضور کے صحابہ ہیں۔ ابو بکر، عمر ہیں، عثمان غنی ہیں، اور پھر سب صحابہ ہیں، افضل ترین ہستیاں۔ لہذا جو ان کا عمل ہے وہ دین ہے، جو ان کا عمل ہے وہ کیا ہے؟ دین ہے، وہ سنت ہے، وہی شریعت ہے۔ اللہ نے اہل ایمان کو ادب سکھایا اور صحابہ نے وہ ادب کر کے دکھایا، صحابہ نے ادب کر کے دکھایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ادب کیسے کر کے دکھایا۔ بڑی قابل توجہ احادیث ہے، کچھ احادیث میں نے پہلے بھی شاید عرض کی ہوگی۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ